کربلا کی 8 بہادر خواتین کہ جن کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ واقعہ عاشورہ کو ہمارے لیے بارہا بیان کیا جاتا ہے اور ہر بار ہمارے لیے جوش و جذبے اور حیرت و انگیز و افتخارات سے بھرپور واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ عاشورہ کی اہم ترین روایات میں سے ایک کہ جس کے بارے میں کم بیان کیا جاتا ہے وہ ہے ان خواتین کا تعارف اور روایات کہ جنہوں نے روز عاشور مردوں کے شانہ بشانہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ پہلی خاتون، اکیلی شہید خاتون، ام وہاب، روز عاشور کی وہ تنہا شہید خاتون کہ جب ان کے بہادر شوہر نے انہیں امام علی مقام کے لشکر سے ملنے کے ارادے سے آگاہ کیا تو وہ اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے درخواست کرنے لگیں کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ وہ شہید عاشورہ عبداللہ کلبی کی زوجہ تھیں۔ جس وقت ان کے شوہر میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی کہ وہ بھی جنگ کرنے جائیں گی، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے انہیں روک دیا۔ چند لمحوں بعد ان کے شوہر شہید ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو میدان جنگ میں پہنچایا تاکہ اپنے شوہر کو اپنی آغوش میں لے سکیں، اور انہی لمحات میں شمر ملعون نے ان کے قتل کا حکم دیا اور لشکر یزید نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کی جان لے لی۔ دوسری خاتون، دلہم یا دلم، زوجہ زہیر ابن قین۔ روز عاشور زہیر ابن قین کی ابدی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی زوجہ تھیں۔ زہیر اصطلاحاً عثمانی تھے، یعنی اہل بیت کے سخت ترین مخالف تھے، اور واقع عاشورہ کے دنوں میں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سے سامنا نہ کریں، لیکن جب قاصد آیا اور امام علی مقام کا سلام پہنچایا اور کہا کہ امام علیہ السلام تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کا جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ان کی زوجہ نے کہا، سبحان اللہ، دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نے تمہیں طلب کیا اور تم کہتے ہو کہ نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے یہ الفاظ اتنے مضبوط لہجے میں کہے کہ زہیر شرمندہ ہو گئے۔ ان کی زوجہ نے انہیں امام علیہ السلام کے پاس پہنچایا اور زہیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بن گئے۔ تیسری خاتون، اسما، زوجہ مختار ثقفی۔ مصعب ابن زبیر نے نعمان ابن بشیر کی بیٹی اور جناب مختار ثقفی کی زوجہ کو عاشورہ کے بعد گرفتار کیا تاکہ ان سے انتقام لے۔ انہوں نے مصعب کے سامنے کہا کہ تم خود خدا کے دشمن ہو اور مجھ سے مختار کے بارے میں سوال کر رہے ہو، وہ یقیناً تم سے تقوی میں بہت بہتر تھا۔ مصعب اپنی تحقیر برداشت نہ کر سکا اور اسی جگہ حکم دیا کہ اس شریف النفس عورت کی گردن اتار دو۔ چوتھی خاتون، ام خلف، زوجہ مسلم ابن اوسجہ۔ ام خلف تاریخ تشیع کی اہم ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کی، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے باوفا صحابی تھے، ان سے ان کا ایک خلف نامی بیٹا تھا جس کی وجہ سے ام خلف کے نام سے جانی جاتی تھی۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اور ان کا بیٹا خلف روز عاشور سید الشہداء علیہ السلام کی رکاب میں شہید ہوئے۔ ام خلف کے جن کا وجود محبت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار تھا، اپنے بیٹے اور شوہر کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں گئیں۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کے بیٹے خلف سے فرمایا کہ اگر تم میدان میں گئے اور مارے گئے تو تمہاری ماں تنہا اور بے کس رہ جائے گی، تم جنگ کی نسبت اپنی ماں کی سرپرستی کے زیادہ مستحق ہو۔ ام خلف، جو کہ امام علی مقام علیہ السلام کی باتیں سن رہی تھی، تیزی سے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور کہا، اے میرے بیٹے، فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کو اپنی امان اور سلامتی پر ترجیح دو۔ اگر تم اپنی سلامتی کا انتخاب کرو گے تو یقیناً میں کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گی۔ پانچویں خاتون، ام عمرو جنادہ، زوجہ جنادہ بن کعب انصاری۔ ان کا نام بحیریہ تھا۔ ان کا شوہر ظہر عاشور شہید ہو گیا تو کچھ دیر کے بعد ان کا جوان بیٹا میدان جنگ میں پہنچا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، اس جوان کا باپ مارا گیا ہے، شاید اس کی ماں اس کی جنگ کرنے پر راضی نہ ہو۔ تو اس جوان نے امام علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے خود مجھے جنگی لباس پہنایا ہے۔ فرزند کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی وہ فوراً میدان جنگ کی طرف دوڑیں تاکہ خود لشکر کوفہ سے جنگ کریں، لیکن امام علیہ السلام ان کے سامنے مانے ہو گئے اور انہیں عورتوں کے درمیان واپس لائے۔
چھٹی خاتون رویحہ زوجہ ہانی ابن عروہ۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں وارد ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر پر ان کی مہمان نوازی کی۔ جناب مسلم ابن عقیل اور جناب ہانی کی شہادت کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ روپیش ہو گئیں۔ جب ان کے پاس امام حسین علیہ السلام کی کربلا داخل ہونے کی خبر پہنچی تو خود کربلا گئیں اور اپنے بیٹے کو اصحاب امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خاتون کا باپ عمر ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ وہ لشکر امام حسین علیہ السلام کے پانی تک رسائی میں مانع ہوا، لیکن یہ شجاع خاتون محبت اہل بیت علیہ السلام میں اپنے شوہر جناب ہانی ابن عروہ کی مانند تھی۔ ساتویں خاتون درِ صدف دختر عبداللہ عمر انصاری۔ درِ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کے دفاع کی راہ میں شہید ہوئیں۔ یہ باایمان خاتون شہر حلب میں رہتی تھی اور ان کے والد اہل بیت علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ جب درِ نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور اب ان کا سر اقدس حلب کے قریب پہنچ چکا ہے تو اپنے گھر سے نکلی اور حلب کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ 70 عورتوں کے ساتھ کہ جنہوں نے جنگی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سورج طلوع ہوتے ہی حملہ کرنے کے لیے راستے میں کھڑی ہو گئیں، لیکن سپاہ بنو امیہ نے انہیں پہچان لیا اور جنگ کے دوران وہ شہید ہو گئیں۔ آٹھویں خاتون قبیلہ بکر بن وائل کی خاتون۔ قبیلہ بکر بن وائل سے ایک خاتون کی جس کا شوہر عمر سعد لعین کے لشکر میں تھا۔ جس وقت یہ لشکر کثیف امام حسین علیہ السلام کے خواتین کے خیموں میں داخل ہوا اور ان کے اموال کو لوٹنے لگا، اس خاتون نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور اس لشکر پر حملہ آور ہوئیں اور فریاد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو یرغمال بناؤ گے؟ کس لیے حکمرانی نہیں سوائے حکمرانی خدا کے؟ اے رسول خدا کے خون کے پیاسوں، ان عورتوں کی مدد کرو۔ اس کے شوہر نے اسے پکڑا اور اپنے مقام پر واپس لے گیا اور اسے تشدد کا نشان